یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 9، بیرون مکہ دعوت کا پھیلاؤ اور قبائل کو تبلیغ۔ اہل مکہ کے انکار کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی خبریں مکہ کے گرد و نواح میں موجود قبائل کے افراد تک پہنچ رہی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک تجارت یا تجسس کی غرض سے مکہ آئے اور آپ سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بیرون مکہ دعوت کا پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی، ان افراد میں ایک نام تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے، جو کہ اوائل اسلام میں اسلام قبول کر پائے۔ وہ قبیلہ دوس کے شاعر، مالدار اور مہمان نواز شخص تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کسی کام سے مکہ آئے تو قریش کے لوگوں نے اپنی عادت کے باوصف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ حرم میں داخل ہونے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کعبہ کے قریب نماز پڑھتے دیکھا۔ سوچا کہ میں شاعر ہوں، اچھے برے کلام میں فرق کر سکتا ہوں، تو خوف کس بات کا۔ آپ کے نماز ختم کرنے کے بعد آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ کے گھر میں داخل ہو گیا اور بتلایا کہ قریش نے آپ کے بارے میں یہ خبریں دی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا کلام سنانا چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سنائیں۔ انہوں نے اپنے اشعار سنائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری 3 کل پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نے آپ سے نشانی طلب کی تاکہ ان کا قبیلہ اس نشانی کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ آپ نے ان کے حق میں نشانی کی دعا فرمائی۔ یہ موسلا دھار بارش والی سیاہ رات میں قوم کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ ان کی دونوں آنکھوں کے مابین چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ قوم اس نشانی کو کہیں عیب نہ قرار دے دے، تو دعا کی کہ یہ نشانی کہیں اور ظاہر ہو جائے، تو وہ روشنی ان کی لاٹھی کے سرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، وہ اسلام لے آئے۔ بیوی کو دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بقیہ قبیلے میں سے چند ایک لوگ ہی مسلمان ہوئے۔ طفیل دوسی رضی اللہ عنہ دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ میری قوم انکار کر رہی ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی قوم کے حق میں دعائے خیر کی۔ خیبر کے موقع پہ یہی طفیل دوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے 70 سے 80 گھرانوں کو مسلمان کر کے لائے اور ان کو خیبر میں سے حصہ بھی دیا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زمانۂ جاہلیت میں بھی موحد تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کو آپ کی نبوت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ بھائی نے آ کر بتلایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ کلام ہے جو کہ شاعری نہیں ہے۔ یہ خود حرم پہنچے۔ رات کو حضرت علی مسافر سمجھ کر گھر لے گئے رضی اللہ عنہ۔ دوسرے دن پھر مسجد حرام میں تھے کہ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لے آئے۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے مکہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے بتلایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی قوم میں واپس جانے کا کہا اور کہا کہ جب ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے تو ہمارے ساتھ آ کر مل جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بیت اللہ میں ابھی اعلان کر کے جاؤں گا۔ ان کے اعلان کرتے ہی قریش کا مجمع ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا آئے اور ان پر گر کر انہیں بچا لیا اور کہا کہ شام کی طرف قریش کے قافلے انہی کے قبیلے کی آبادی سے گزر کر جاتے ہیں، ان کا قبیلہ قریش کی تجارت بند کروا دے گا۔ اس دن معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن اگلے دن پھر یہی سب کچھ واقعہ ہوا۔ تبوک میں واپسی پر حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ سست پڑ گیا۔ انہوں نے اس سے سامان اتارا، اپنی پشت کے اوپر لادا اور چل دیے۔ کسی منزل پر پڑاؤ کے دوران آپ نے دیکھا تو کہا کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ربدہ کے مقام پر مقیم ہو گئے تھے، ساتھ میں بیوی اور غلام تھا، اس کے علاوہ کوئی آبادی نہ تھی۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں اپنی وفات سے پہلے کہا کہ جو قافلہ یہاں سے گزرے انہیں میرا جنازہ ادا کرنے کا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عراق سے مکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے۔ انہیں جب خبر ملی تو بے اختیار رو پڑے اور آپ کے یہی الفاظ دہرائے کہ تو اکیلا چلتا رہا، اکیلا ہی فوت ہوا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ ضماد بن ثعلبہ، ان کا تعلق ازد شنوع قبیلے سے تھا۔
طب اور دم سے علاج کیا کرتے تھے۔ مکہ میں آئی تو قریش نے بتلایا کہ ہمارے صاحب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں علاج کر سکتا ہوں۔ ہمدردی کی غرض سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے خطبہ مسنونہ تلاوت کیا، انہوں نے دوبارہ سننے کی فرمائش کی، آپ نے دوبارہ سنایا، تیسری بار سننے کا کہا، آپ نے تیسری بار سنایا تو ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اس کی تبلیغ بھی کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوائد بن صامت، ان کا تعلق بھی اوس قبیلے سے تھا۔ آپ کی دادا عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ پختہ شعر کہنے کی وجہ سے کامل کے نام سے معروف تھے۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ وہ حج کے موقع پر آپ سے کہنے لگے کہ میرے پاس حکمت کا خزانہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس اس سے بہتر کلام ہے اور قرآن سنایا۔ انہوں نے قرآن مجید کے اچھا کلام ہونے کا اعتراف کیا۔ مدینہ واپسی پر خزرج نے انہیں قتل کر دیا کہ جس سے جنگ بعاث کی آگ بھڑک اٹھی۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، بعض نے ان کے اسلام کا انکار کیا، اللہ عالم۔ اسی دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ہی کیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ 500 درہم حق مہر مقرر تھا۔ بعض اہل علم کے نزدیک رخصتی کے وقت عمر 9 کی بجائے 19 برس تھی اور راوی کو بتلانے میں وہم ہوا، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت کی عمر 9 برس ہی ہے، کیونکہ عرب کا خطہ گرم ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں جلد بالغ ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرا، عربوں میں چھوٹی عمر میں شادی رواج اور عرب کلچر کا حصہ تھا کہ شوہر کی خدمت کی غرض سے بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے اور چھوٹی عمر میں تعلق زوجیت قائم کرنا مقصود نہ ہوتا تھا۔ نکاح سے پہلے 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے نکاح کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کی اور یہی کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو خود ہی پورا ہو جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نکاح کی آفر کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کے بعد یہ خواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ اپنے خامند سکران بن عامر کے ساتھ اسلام لائی تھی۔ دوسری مرتبہ کی ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹکڑے ہو کر ان پر گرا۔ ان کے خامند نے تعبیر کی کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ سکران کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا۔ پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے بات ہوئی، پھر ان کی رضامندی جاننے کے بعد ان کے والد سے بات ہوئی۔ اس شادی میں بھی 500 درہم حق مہر مقرر تھا۔ حج کے موقع پر قبائل کو دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی معیت میں بنو کندا کے پاس گئے، جو یمن سے آنے والے معزز ترین لوگ تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بنو کندا کو دعوت پیش کی اور انہیں سب سے نرم پایا، لیکن انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے غالب آنے کے بعد ہمیں اقتدار میں شریک کریں گے؟ آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کچی آبادی اور کھجور کے درختوں کی سرزمین کے لوگوں نے آپ کی نصرت کی۔ بنو کندا کی زمین ایسی ہی تھی، اس لیے آپ سب سے پہلے ان کے پاس گئے۔ یہ جب اپنے وطن واپس گئے تو ان کی قوم کے ایک یہودی نے کہا کہ تم بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گیا ہو۔ آپ بنو بکر بن وائل کی شاخ بنو قیس بن سالبہ کے پاس بھی گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بات چیت کے دوران انہوں نے بتلایا کہ ہم فارس کے پڑوس میں رہتے ہیں، لہذا ان سے محفوظ نہیں ہیں، ان کے خلاف کسی کو پناہ بھی نہیں دیتے۔ آپ نے کہا کہ تم ان اہل فارس کے گھروں میں مقیم ہوگے، ان کی عورتوں سے نکاح کرو گے، ان کے بیٹوں کو غلام بنا لو گے۔ وہ سناٹے میں آ گئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس نے بنو بکر کو بتلایا کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں، لیکن دیوانے ہو گئے معاذ اللہ۔ وہ بھی کہنے لگے کہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، کیونکہ انہوں نے اہل فارس کے بارے میں ہم سے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول بنو شیبان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے سرداروں میں مفروق بن عامر، ہانی بن قبیصہ اور مسنہ بن حارثہ تھے۔ آپ نے انہیں دعوت دی، قرآن سنایا۔ وہ متاثر ہوئے، لیکن کہا کہ ہم اپنی قوم سے مشورے کے بغیر کچھ فیصلہ نہیں کریں گے اور جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ بنو عامر بن صعصع سے بھی گفتگو ہوئی۔ ان کے سردار بیحرہ ابن فراس نے کہا کہ اگر مجھے یہ قریشی نوجوان مل جائے تو اللہ کی قسم سارے عرب کو کھا جاؤں۔ اس نے کہا کہ کیا ہمیں اقتدار میں حصہ ملے گا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ واپسی جا کر انہوں نے جب اپنے بعض بزرگوں سے تذکرہ کیا تو بڑوں نے کہا کہ تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کاش کہ اس کا دعویٰ ہو سکتا کہ کسی اسماعیلی نے کبھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں کھڑا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ بنو کلب کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت اچھی ہے لیکن آپ کی قوم نے آپ کو قبول نہیں کیا تو ہم کیسے کر لیں۔ ابو نعیم کی روایت کے مطابق آپ بنو محارب کے پاس بھی گئے لیکن ان کے بزرگ نے جواب دیا کہ آپ کی قوم تو مانتی نہیں ہے اور آپ بنو محارب کے پاس آئے ہیں کہ بنو محارب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ بنو حنیفہ کے پاس بھی گئے۔ عامر بن سلمہ جو آخر دور میں اسلام لائے تھے کہتے ہیں کہ آپ 3 برس تک عکاظ، مچنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آتے رہے اور قبائل کو دعوت دیتے رہے۔ لوگوں نے بد زبانی بھی کی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا۔ بنو غسان کو بھی آپ نے دعوت دی لیکن انہوں نے بھی قبول نہ کی کہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ بنو عبس کے پاس بھی گئے جو منا میں مقیم تھے۔ ان میں میسرہ بن مسروق آپ سے متاثر ہو گئے لیکن ایمان نہ لائے کیونکہ ان کی قوم ایمان نہ لائی اور ان کے بقول بندے کی قدر و قیمت قوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ حج سے واپسی پر میسرہ نے قافلے کا رخ خیبر کے یہودیوں کی طرف پھیر دیا تاکہ ان سے حقیقت معلوم کریں۔ یہودیوں نے تورات نکال کر پڑھی اور بتلایا کہ وہ امی اور عربی نبی ہوگا، اونٹ کی سواری کرے گا، درمیانے قد کا ہوگا، بال نہ گھنگریالے ہوں گے اور نہ ہی بالکل سیدھے، دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، رنگ ملا جلا سرخ و سفید ہوگا۔ میسرہ نے اس پر قوم کو بہت کہا لیکن لوگ نہ مانے۔ یہی میسرہ حجۃ الوداع پر حاضر ہوئے، ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جو کہ اس درمیان فوت ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میسرہ، جو دین اسلام کے علاوہ فوت ہوا تو وہ آگ میں ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد